ہونے والے شوہر کا امتحان۔ ویلکم ٹو مائی چینل ریڈنگ فار ایور۔ 21 جنوری سن 2001 کو جب میں پیرس ایئرپورٹ سے شہر کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو یہاں بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب تو اس دارالکفر میں مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان میں اکثریت بیرونی ممالک سے آئے ہوئے مسلمانوں کی ہے اور کچھ تعداد مقامی لوگوں کی بھی ہے جو دین اسلام کی طرف کشاں چلے آ رہے ہیں۔ میں بطور خاص بچوں کی تربیت کے حوالے سے غور کر رہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے گاڑی چلاتے ہوئے دوست عامر عکاد سے پوچھا، اس کفریہ ماحول میں مسلمانوں کے بچوں کا اپنے دین کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ عامر عکاد گزشتہ 2 دہائیوں سے یہاں مقیم ہیں۔ شام کے مشہور شہر حلب کے رہنے والے ہیں۔ تعلیم کے لیے آئے تو کتابوں کی تجارت میں دلچسپی لینے لگے، پھر احباب کے ساتھ مل کر مکتبۃ السلام کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا جو غالباً اسلامی کتابوں کا پیرس میں سب سے بڑا ادارہ شمار ہوتا ہے۔ پیرس میں دارالسلام کی نمائندہ اور سول ایجنٹ وہی ہیں۔ انہوں نے میری بات پر ذرا سا غور کیا اور کہا، یوں تو اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر گزشتہ دنوں ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں لڑکیوں میں بھی حصول دین کا کتنا شوق ہے۔ وہ گویا ہوئے، میرے ایک عزیز یہاں پیرس میں خاصے عرصے سے مقیم ہیں، برسر روزگار ہیں، مگر ابھی تک کسی وجہ سے اپنا گھر نہیں بسا سکے۔ ایک دن میرے پاس آئے تو گھر بسانے کا قصہ چھیڑ دیا۔ وہ کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھے۔ عربی کے الفاظ میں کسی بنت الحلال کی تلاش کے لیے مجھ سے بھی کہا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، مختلف لوگ جن کی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں کہتے رہتے ہیں کسی نہ کسی جگہ مناسب رشتہ دیکھ کر بات چلا ہی دیں گے۔ چنانچہ ایک جگہ میں نے بات شروع کی۔ لڑکی کے والد مراکش کے رہنے والے ہیں اور عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہیں۔ اولاد یہیں پیدا ہوئی، لہذا فرینچ زبان عربی پر حاوی ہو چکی ہے۔ والد اور والدہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، رشتہ مناسب ہے۔ لڑکی کی عمر بھی 20-21 سال ہو چکی ہے۔ وہ خود بھی سمجھدار اور پڑھی لکھی ہے، اس سے مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ بات آگے بڑھتی گئی۔ ہمیں قوی یقین تھا کہ سمبندھ ضرور ہو جائے گا کیونکہ یہ رشتہ ہم پلہ تھا۔ چنانچہ وہ دن بھی آیا کہ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور دونوں آپس میں گفتگو بھی کر لیں تاکہ بات طے ہو سکے۔ اتفاق کی بات کہ ملاقات کے لیے ریلوے اسٹیشن کا انتخاب ہوا۔ چنانچہ لڑکا اور لڑکی ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گئے۔ لڑکی کی والدہ، والد، میری اہلیہ اور میں ان کو دور سے دیکھ رہے تھے کہ دفعتاً لڑکی نے اپنے پرس میں سے کچھ اوراق نکالے اور لڑکے کے سامنے رکھ دیے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے لڑکی کی والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ دراصل ان کی بیٹی نے اپنے ہونے والے شوہر سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ایک سوال نامہ مرتب کیا ہے۔ اس کے جوابات کی روشنی میں وہ اسے اپنا شریک حیات بنانے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی۔ سوالات عربی اور فرینچ دونوں زبانوں میں تھے، مگر زیادہ تر فرینچ زبان استعمال کی گئی تھی۔ میرا دوست اس زبان سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ اس نے دور سے مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا تاکہ میں ان سوالات کا جواب لکھنے میں اس کی مدد کر سکوں۔ وہ سوالات 3 صفحات پر مشتمل تھے۔ پہلے صفحہ پر اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات تھے، مثلاً نام، والدیت، ایڈریس، قد، وزن، پیشہ، تعلیم، کاروبار، نوکری، گھر اپنا ہے یا پرایا، آپ کتنے گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں اور کتنی تنخواہ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عام سے سوالات تھے جن کا جواب میرے دوست نے لکھ لیا تھا، مگر اصلی سوالات اگلے 2 صفحات میں تھے۔ ان میں سوالات کچھ اس قسم کے تھے
کہ آپ کا اسلام سے اور مذہب سے کس حد تک تعلق ہے۔ 5 نمازیں آپ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اسلام کی راہ میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟ قرآن پاک کا کتنا حصہ زبانی یاد ہے؟ مہینے میں کتنی مرتبہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ حدیث کی کون سی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اور کتنی احادیث آپ کو یاد ہیں؟ حقوق الزوجین کے بارے میں ایک صفحہ لکھیں۔ سیرت کی کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے؟ آپ نے کسی حلقہ درس میں کبھی شرکت کی ہے؟ اگر کی ہے تو کون سا عالم دین تھا اور آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ عامر عکاد کہہ رہا تھا، میں اس لڑکی کے سوال پڑھتا چلا جا رہا تھا اور جہان حیرت میں گم ہوتا جا رہا تھا کہ اس ماحول میں بھی اسلام سے اس حد تک محبت رکھنے والی بچیاں موجود ہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا، کیا آپ اولاد کے خواہش مند ہیں؟ لڑکیاں چاہتے ہیں یا لڑکے؟ شادی کے بعد جو پہلا بچہ ہوگا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ آپ اپنی شریک حیات میں کس قسم کی خوبیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ وہ سوال نامہ کیا تھا؟ حقیقت میں اس کی زندگی اور طرز فکر کے بارے میں مکمل کھوج تھا۔ ان سوالات کے جوابات ملنے اور پڑھنے کے بعد بلا شبہ ایک شخص کی زندگی کا عکس پوری طرح نظر آ جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے دوست نے ان تمام سوالوں کا صحیح جواب لکھا؟ میں نے پوچھا۔ عامر عکاد بولا، کیوں نہیں؟ اس نے سارے جوابات مفصل دینے کی کوشش کی۔ اچھا، تو پھر یہ شادی انجام پذیر ہوئی یا نہیں؟ نہیں مجاہد بھائی، نہیں، وہ رشتہ طے نہ ہو سکا۔ لڑکی ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوئی اور اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں، جو اپنے خالق کا وفادار نہیں، وہ کل کلاں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ واقعتاً اگر ہماری بچیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کی اپنے رب سے وفاداری اور تعلق کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں تو پھر ان کی آئندہ زندگی یقیناً بے حد خوشگوار گزرے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں ایک نیکسٹ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔